السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخنا دستورنا ولا شاء الله فاز داسان شاء من هذا القاني. مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. اللہ شکر. ہمارا طریقت اللہ کا شکر ہے، نقشبندی طریقہ ہے. یہ شریعت کا دل ہے، اسلام کا دل ہے، اللہ کا شکر ہے. جب آپ طریقت کی بات کرتے ہیں تو لوگ ابھی غلط سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یہ کچھ اور ہے، وہ دھوکے میں ہیں. لیکن طریقت اسلام سے جڑا ہے. جڑنے کا مطلب ہے، جیسے ہم نے کہا کہ یہ اسلام کا دل ہے. جب دونوں شریعت اور طریقت ساتھ نہیں ہوتی، ایک انسان مسلمان میں تب کمی ہوتی ہے. کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ایک مسلمان میرے سامنے کیسے آ سکتا ہے؟ عبادت سے، نفل سے. اور خود کی عبادت سے. جتنی زیادہ وہ کرتا ہے اتنا قریب وہ مجھے ہو جاتا ہے. تب میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ وار کرتا ہے، میں اس کا پیر بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی نظر بنتا ہوں جس سے وہ میرا نور دیکھتا ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک انسان کو اپنی نفس کی تربیت کرنی ہے، اپنی نفس کو پاک کرنا ہے. ضروری ہے اسے پاک کرنا برائی سے، بری عادتوں سے، برے لفظ سے، برے اعمال سے اسے پاک کرنا ضروری ہے. یہ ہمارے طریقت کا مفہوم ہے. 41 طریقے ہیں. ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہے. یہ سارے حق طریقے ہیں. ان کے استاد اقطاب ہیں. وہ اللہ عز و جل کی نظروں میں سب سے اونچے مقاموں پر ہیں. اللہ عز و جل نے انہیں خصوصی چیزیں عطا فرمائی ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کے لیے وسیلہ ہیں جس سے کہ وہ صحیح راستے پر رہیں. ان کی روحانی قوت بھی بہت بڑی ہے، اس لیے ان کے پاس جا کر فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ایسے نہیں کہ شیطان نے دھوکہ دیا ابھی لوگوں کو، انہیں مرا ہوا نہیں کہا جاتا. جو ان کو مردہ کہتا ہے وہ خود ہی مردہ ہے، اس میں جان نہیں ہے. زندگی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہیں. یہ مبارک لوگ ہیں جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھاتے ہیں. تو وہ سارے ایسے بہت سارے ہیں. یہ سوئیوں مشائخ طریقے کے بہت اونچے ہیں. ان کی ہر ایک کرامات مشہور ہے، ان کے کلام مشہور ہیں. ان کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے تک جاتا ہے. ہر انسان ایک راستے پر چلتا ہے خود کے حساب سے. راستہ ضروری ہے. ہر مسلمان کو راستہ پکڑنا ہے. لیکن ایسے بھی ہیں جو راستے پر نہیں ہیں، وہ اپنے خود کے حال کے حساب سے چل رہے ہیں. لیکن ان کے خلاف جانا اچھا نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے دوستوں کا دشمن ہونا اللہ عز و جل کا دشمن ہونا ہے. وہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، من عدا لی ولیا فقد ادیتہ. جو بھی
میرے محبوب بندے کے لیے دشمنی دکھائے گا میں اس کا دشمن ہوں، کہتا ہے اللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل کا دشمن جو ہوگا وہ کبھی بھی پنپ نہیں پائے گا، اس لیے شیطان زیادہ تر مسلمانوں کو دین کے باہر بھیجنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو انہیں وہ دین کے فضیلت والے لوگوں سے دور کر دیتا ہے، وہ ان کو آپس میں دشمن بنانا چاہتا ہے۔ جو طریقت کے باہر ہیں وہ دشمن ہیں۔ طریقت کے لوگ آپس میں رحم دل ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم کرے اور انہیں بہتر کرے، وہ بہتر ہو جائیں، وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جو دھوکے میں ہیں وہ بیچارے لوگ ہیں، ان کا راستہ ہمارا راستہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بھٹک جائیں۔ اگر شریعت حکم دے گی تو ان میں سے بہت سارے اسلام اور ایمان میں شک کرنے والے پائے جائیں گے، لیکن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک یہ ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے وہ مسلمان ہے، آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو چاہے وہ ایسے کلام ہی کیوں نہ کہیں یہ لوگ، ہم اللہ سے صبر مانگتے ہیں، یہ کفر کے برابر ہوتا ہے۔ اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ہم اس کو مشرک یا کافر نہیں کہیں گے، لیکن بدقسمتی سے وہ مشرک اور کافر ابھی لوگوں کو کہتے ہیں چھوٹی سی غلطی کے لیے بھی، وہ ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا۔ اس لیے طریقت میں ہر کسی کو خود کی نفس کی تربیت کرنی ہے، جیسے ہم نے کہا یہ لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور خاص کر مسلمانوں کے لیے، جس سے کہ ان کے حال بہتر ہوں۔ ایک طریقت میں جو انسان ہے اس کو خود کو زیادہ بہتر بنانا ہے، اس کو خود پر دھیان دینا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ میں طریقت میں ہوں، تو دوسرے ایسا نہ کہیں کہ یہ کس طرح کا طریقت ہے۔ دھیرے دھیرے یہ ایک ساتھ نہیں ہوتا۔ جیسے وہ کہتے ہیں یہ کسی رنگ کرنے والے کا برش نہیں ہے کہ آپ اسے رنگ میں ڈبوئیں اور جب یہ باہر آئے تو الگ دکھے۔ یہ دھیرے دھیرے ہوگا انشاءاللہ، جتنا بھی آپ کر سکیں۔ ہم اس راستے پر ہیں اپنی نفس کی تربیت کے لیے، اللہ ہمیں ہماری نیت کے حساب سے دیتا ہے انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک خوبصورت چیز ہے طریقت کی کہ ہم ہر چیز کو اچھا دیکھیں، ہر چیز کو خوبصورت دیکھیں انشاءاللہ۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔